صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. محبت سے پڑھیے مولایا صلی وسلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد معزز حاضرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک مقام مقدس سے آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. مختصر سے وقت میں چند باتیں اسی آیت کریمہ کے تحت عرض کروں گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان عظیم سے اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نظر کرم اور نظر عنایت کے طفیل یہ جمعے کے بعد دے دیں. تقریر کروں کہ جندے لیتا رہوں آپ لوگوں سے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ الکریم کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم اور نظر عنایت کے طفیل ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ نصیب ہوا. اور پھر ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد شوال المکرم کا مہینہ کہ جس شوال المکرم کے مہینے میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں بے شمار شخصیات کے ایام بھی ملتے ہیں اور بے شمار واقعات بھی اس ماہ شوال المکرم میں نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک بالخصوص ماہ شوال المکرم کا اہم واقعہ غزوہ احد کی صورت میں نظر آتا ہے. اور ماہ شوال المکرم کے اس مہینے میں اسی غزوے میں بے شمار اجلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان میں بالخصوص سید الشہداء عم رسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت بھی نظر آتی ہے. اور پھر یہیں ہمیں حضرت مشہور محدث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے بخاری شریف لکھی، آپ کا بھی یوم عرس یوم وصال ہمیں یکم شوال المکرم کی تاریخ کو نظر آتا ہے. اور پھر اسی ماہ ذیشان میں ہمیں بریلی کے تاجدار امام اہل سنت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یوم ولادت بھی ملتا ہے. کئی اور دیگر شخصیات بھی اس ماہ ذیشان سے تعلق رکھتی ہیں. بہرحال مختصراً انشاءاللہ غزوہ احد کا بیان آئندہ آنے والے جمعوں میں بیان ہوگا.
سید الشہداء کی بات بھی ہوگی۔ آج کی جمعۃ المبارک کی اس گفتگو کے اندر میں اپنی آیت کریمہ کے ضمن کے اندر جو میں نے خطبے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، چند باتیں پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ الکریم نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے ایک طرف تو قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں کتاب مبین عطا فرمائی، اور دوسری طرف ہمیں دین اسلام کی صورت میں ایک کامل دین عطا فرمایا۔ اگر ہم اسلام پر غور کرتے ہیں تو اسلام ایک آفاقی دین ہے، ایک عالمگیر دین ہے، اور باقی تمام کے تمام مذاہب ہیں، لیکن اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ اسلام دین ہے۔ یہ وہ ہے جو ہر سطح زندگی کو گھیرے ہوئے، اس کی تعلیمات ہر شعبہ زندگی کے پہلو کے لیے آئی بھی ہیں اور کافی اور وافی بھی ہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور دین کی یا کسی اور تعلیمات کی ضرورت ہمارے سامنے نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر حضرات ذی وقار۔ اب ہم اگر آگے بڑھتے ہیں تو اسلام کے معنی کو غور کریں تو اسلام کے معنی میں ہمیں اس کے معنی کے اندر پورے اسلام کا مفہوم نظر آتا ہے کہ اسلام سلیمہ سے ہے، اور جس کے معنی فرما برداری کے بھی ہیں، جس کے معنی گردن کو جھکانے کے بھی ہیں، اور یہی مفہوم ہمیں قرآن کی آیت سے ملتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہاں ہمیں مسلمین کے لفظ سے اور اسلام کی تعریف سے جو بات اور نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اپنی گردن کو اپنے رب کی فرما برداری میں جھکانا، اپنی گردن کو اپنے رب کی بتائے ہوئے طریقے اور احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے سر تسلیم خم کرنا، گردن کو جھکانا، اس کے بتائے ہوئے احکامات کو مان کر اپنی زندگی کو گزارنا، اس کے احکامات کو تسلیم کرنا، یہ تمام کا تمام اسلام کہلاتا ہے۔ اور اسلام نے سب سے بنیادی ہمیں جو عنوان دیا وہ سلامتی کا عنوان دیا، اور اس سلامتی کے عنوان میں فرمایا پہلی ہی تعلیم یہ ملی کہ جب تم کسی اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو کہو السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اور جواباً وہ بھی کہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو یہیں سے ہمیں اسلام، دین اسلام کی سلامتی کا اور دین اسلام کی محبت کا اور دین اسلام کے اس آفاقی پیغام کا درس مل جایا کرتا ہے۔ آئیے اب اسی ضمن کے اندر ہم گفتگو آگے بڑھائیں۔ اسلام بھی ہے، ہمارا دین ہے، اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کو ماننے والا ایک شخص کلمہ توحید پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہے، اور اس کا یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہی اسلام ہے۔ لیکن اس اسلام کے اس زبانی اقرار کے اور اس گواہی کے پیغام کے ساتھ ایک بات اور سمجھائی گئی کہ وہ مرحلہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد کا بھی ہوا کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صاحب ایمان ہونا ہوا کرتا ہے، وہ ایک مومن کامل بننا ہوا کرتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو آمنو، ایمان لاؤ، باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر۔ اب سمجھنے اور سوچنے کا یہ مرحلہ آیا کہ مخاطب کیا گیا ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اور پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے ہی فرما دیا گیا آمنو،
اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ۔ تو اب سوال یہ کرنا ہوا کہ ایمان والوں کو جب مخاطب کیا گیا کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ، تو یہ جو پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے یہ کیسے صاحب ایمان بنے؟ ایمان تو نام ہی اللہ رسول پر ایمان لانے کا ہے، جب وہ ایمان والے بھی ہیں۔ اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب انہی ایمان والوں کو مخاطب کر کے پھر فرمایا جا رہا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ معنی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ معنی اور مطلب یہ ہے صرف زبان سے کہا ہوا کلمہ، صرف زبان سے کیا ہوا اقرار کافی نہیں ہوگا، بلکہ گواہی کام آئے گی، گواہی مانی جائے گی، اور گواہی بھی صرف زبان سے نہیں بلکہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جب تک تمہارا دل گواہی نہیں دے دے گا تب تک تم ایمان والے کامل نہیں ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ آئیے اسی مفہوم کو سمجھتے میں آپ کو حدیث مبارکہ کی جانب لے جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی ایمان لاؤ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی تصدیق کے ساتھ ایمان لاؤ۔ ایمان والو ایمان لاؤ صرف زبان کے اقرار سے نہیں بلکہ حضور قلبی کے ساتھ ایمان لاؤ۔ ایمان والو ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہوا کرتا ہے۔ جیسے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اسی طرح فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ جیسا ایمان لانے کا حق ہوا کرتا ہے۔ آئیے اس روایت کی طرف بھی چلیں، بخاری میں بھی موجود، مسلم میں بھی موجود، دیگر کتب احادیث کے اندر موجود۔ اسلام کا پورا پروگرام ہے، اسلام کا پورا نظام اور آفاقی اس دین کی تعلیم اس حدیث میں موجود ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو حدیث جبریل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور محدثین کرام بیان فرماتے ہیں، اور راوی ہیں امیر المومنین خلیفہ دوئم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تمام بیٹھے تھے، سرکار علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے، غلامان مصطفیٰ جانثاران مصطفیٰ موجود تھے۔ اگر اس کو اور محبت کے پیرائے میں بیان کر لیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ شمع رسالت موجود ہے اور پروانے اس کے ارد گرد شمع رسالت پر قربان اور نثار ہو رہے ہیں۔ جب خدمت میں تھے ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرات ذی وقار۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں سرکار تشریف فرما ہیں اور جانثاران مصطفیٰ تشریف فرما ہیں، پروانہ شمع رسالت پر فدا ہو رہے ہیں۔ اسی اثناء میں فرماتے ہیں ایک شخص آتا ہے، ایک بشر آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی دور دراز جگہ سے سفر کر کے آیا ہے، اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس، کالے اس کے سیاہ بال ہوتے ہیں اور جناب اس کے سفید کپڑے ہوتے ہیں، آتا سفر سے ہے لیکن آثار دکھائی نہیں دیتے کہ وہ کسی سفر سے آیا ہے۔ یقیناً کوئی کسی سفر سے آیا ہو تو پھر اس کے کپڑوں پر گرد بھی ہوتی ہے، اس کے بالوں پر بھی گرد ہوتی ہے، وہ بکھرا ہوا گرد آلود ہوتا ہے۔ ہم اس شخص کو یہ بھی نہیں جانتے کہ مدینے میں ہم نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے اور جناب پہچانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کون ہے، اور پھر سفر کا دھیان کرتے ہیں تو سفر کے آثار بھی نہیں دکھائی دیتے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور کی خدمت میں آیا۔ اب میں نہیں کہہ رہا، بخاری اور مسلم کی روایت، فاروق اعظم بیان کرنے والے، فاروق اعظم فرماتے ہیں وہ شخص آیا اور آنے کے بعد وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا، لیکن اس کے بیٹھنے کا انداز بھی فاروق اعظم نے بیان کیا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ آیا، حضور کے سامنے بیٹھا، فَاسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اس نے آنے کے بعد اپنے دونوں گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو حضور کی رانوں پر رکھ کر با ادب اور مؤدب انداز کے اندر بیٹھ گیا، گویا کہ
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دے دیا کہ یہ آنے والا جو آیا ہے اس کے آنے اور بیٹھنے کی حیت اور کیفیت بتا کے قیامت تک آنے والوں کو حدیث جبریل کے ذریعے پیغام مل رہا ہے۔ ارے کسی عام مولوی کے پاس بیٹھنا اور ہوتا ہے اور رب کے محبوبوں کے پاس بیٹھنا اور ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرات ذی وقار۔ آئیے آگے بڑھتا ہوں۔ فسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اس نے حضور کی رانوں سے اپنے رانوں کو ملایا، حضور کی رانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور رکھنے کے بعد حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے کچھ سوال کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا پوچھو کیا سوال ہے؟ عرض کی اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے رسول مجھے اسلام کے متعلق خبر دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسلام یہی ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، روزہ رمضان کا روزہ رکھ، اور اگر تجھے اللہ نے استطاعت دی ہے ان استطاع الیہ سبیلا تو پھر اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج کر۔ جب حضور نے اسے یہ جواب دیا تو فاروق اعظم فرماتے ہیں، کیونکہ روایت وہ کر رہے ہیں نا اس حدیث کو، فرماتے ہیں جب حضور نے یہ جواب دیا تو اب وہ سوال کرنے والا کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں ہمیں دل میں ہوئی حیرانی، دیکھو سوال بھی خود کرتا ہے اور جواب ملا تو جواب کے بعد اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں پھر اس شخص نے سوال کیا اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے رسول مجھے ایمان کے متعلق بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھ، اس کے کتابوں پر، اس کے ملائکہ پر، اس کے رسولوں پر، تقدیر کے دن پر کہ تقدیر جو کہ اللہ کی طرف سے اچھی اور بری، اور یوم آخرت کے دن پر، یہ تمام کا تمام ایمان ہے۔ جب سرکار نے یہ جواب دیا تو وہ جواب دیتا ہے صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم نے کہا بندہ عجیب ہے، سوال بھی کرتا ہے، جواب ملنے پر تصدیق بھی کرتا ہے۔ اب اس نے تیسرا سوال کیا اخبرنی عن الاحسان۔ میں یہاں رکوں تو بڑی پیاری ایک بات اور ہے، اگر تشریحاً عرض کر جاؤں۔ پہلی میں بتایا اسلام کیا ہے، دوسری میں بتایا ایمان کیا ہے۔ جناب اسلام ہی ایمان نہیں، ایمان ہی اسلام نہیں، ایمان ہی اسلام نہیں، اسلام ہی ایمان نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا جواب میں شروع میں عرض کر چکا، زبان سے صرف کہے گا تو اسلام مکمل نہیں، زبان کے ساتھ دل کی تصدیق بھی چاہیے، حضور قلبی بھی چاہیے، اور پھر اگر ایک اور فرق اگر تلاش کرنا ہے اور سمجھنا ہے تو وہ فرق یہ ہے اللہ پر بھی ایمان ہو، اللہ پر بھی یقین ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر بھی ایمان ہو، مگر اس ایمان کی کیفیت یہ ہو، اس ایمان کی حالت یہ ہو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ترجمہ عاشق کرتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، نہ کٹ مروں جب تک میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے ایمان میرا کامل ہو نہیں سکتا۔ ایمان کب کامل ہو جائے گا؟ فرمایا ایمان کامل تب ہوگا، لوگ کہتے ہیں مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور کی محبت دل میں نہ ہو۔ اللہ اکبر، میرے حضور قبلہ فرماتے تھے اپنے خطاب کے اندر تم کہتے ہو مومن کامل نہیں ہو سکتا، ارے میں کہتا ہوں وہ ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں محبت مصطفیٰ موجود نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرات ذی وقار۔ پھر ایک آسان فرق سمجھ لیں، کیا ہے؟ ایک مسلمان ہے، ایک مسلم ہے اور ایک مومن ہے۔ جی مسلم مومن تھوڑا سا فرق سمجھائیں تو بڑا آسان سا فرق سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ مسلم وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ اسلام، ایمان۔ تیسرا سوال عرض کی اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے متعلق خبر دیجئے، احسان کیا ہوتا ہے؟
اور یہ احسانی کا وہ درجہ ہے جس احسان کے درجے کو علم تصوف کہا جاتا ہے، تصوف کی دنیا کہا جاتا ہے۔ روحانیت کی اصل دنیا تصوف پر قائم ہے، اور تصوف کا جو ماخذ ہے وہ قرآن و سنت ہے، تصوف کا جو ماخذ ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ تصوف کوئی الگ سے چیز نہیں، بلکہ تصوف شریعت کی راہوں پر چلنے کا نام ہی تصوف ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، ہمارے جتنے اولیاء کاملین گزرے ہیں وہ تصوف کا درس دیتے چلے ہیں۔ یہ آج کل جنہوں نے تصوف کے نام پہ بازار ایک نیا گرم کر رکھا ہے نا، صوفی کے نام پہ، موسیقیوں کے نام پہ، اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تصوف اور چیز ہے جسے لوگوں نے سمجھا نہیں، اور جنہوں نے سمجھا تو پھر وہ کوئی جنید بغدادی بنا، کوئی بایزید بستامی بنا، کوئی معین الدین چشتی بنا، کوئی عبد القادر جیلانی بنا، اور جناب کوئی شہاب الدین سہروردی بنا، کوئی بابا فرید الدین بنا، کوئی داتا علی حجویری بنا، کوئی نظام الدین اولیاء بنا، کوئی صابر کلیر بنا، اللہ اکبر، کوئی محبوب الہی بنا۔ اللہ اللہ، قربان جائیے، نام لیتا چلا جاؤں گا، وقت ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ حضرات ذی وقار، اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے رسول مجھے احسان کے متعلق خبر دیجئے، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے فہو یراکا، یہی تصور کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو درجہ احسان کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ اب یہاں میں صرف ایک بات مولانا روم علیہ الرحمہ نے لکھی اپنی مثنوی شریف میں، اور یہ درس تصوف ہے، اور مولانا روم نے مثنوی میں مثالیں عشق مجازی کی لکھی ہیں، لیکن وہ عشق مجازی کی مثالیں لکھ کے متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو عشق مجازی کی یہ مثال ہے، تو سوچو عشق مجازی کے اندر یہ کچھ موجود ہے تو عشق حقیقی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا کہ ایک مجنوں تھا، لیلا مجنوں کا قصہ بڑا مشہور سنا ہوا ہے، تو مولانا روم نے بہت ساری جگہوں پہ لیلا مجنوں کے واقعے کی مثالیں دی ہیں، اور ہمارے جتنے صوفی بزرگ گزرے جنہوں نے شاعری کی انہوں نے بھی اس قسم کی مثالیں لکھی۔ لوگوں نے سمجھا نہیں، لوگوں نے اس کو کسی اور رنگ میں لے لیا، انہوں نے کسی اور رنگ میں بیان کیا تھا۔ تو مولانا روم نے لکھا کہ ایک مجنوں تھا جو لیلا کا عاشق تھا، وہ ایک مرتبہ ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، تو نمازی نماز میں مصروف تھا، مجنوں اس کے آگے سے گزر گیا دوران نماز۔ جب وہ شخص نمازی نماز پڑھ رہا، یہ مجنوں اس کے سامنے سے گزرا، تو اس نمازی نے دیکھا یہ میرے آگے سے گزر گیا، اس نے اپنی نماز توڑ دی۔ اس نے نماز توڑ کے کہا یہ کیا بات ہے، تمہیں نظر نہیں آتا میں نماز پڑھ رہا ہوں، تم میرے سامنے سے گزر گئے، اتنی جگہ موجود ہے گزرنے کے لیے۔ اس مجنوں نے اس کی یہ بات سنی، مولانا روم لکھتے ہیں مثنوی میں، اس مجنوں نے جب اس کی یہ بات سنی نا، مجنوں نے اسے ایک جواب دیا، اور وہ جواب کیا تھا؟ اس نمازی شخص کو اس نے کہا کہ اے بندہ خدا، میں مجنوں ہوں، اور میں اپنی لیلا کی محبت اور عشق کے اندر اتنا بے خود ہو گیا، اتنا وارفتگی کے عالم میں آ گیا کہ مجھے اپنی ہوش ہی نہ رہی، اور میں اس عالم کے اندر بے خبری میں تیرے سامنے سے گزر گیا، مجھے نہیں پتا چلا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے۔ جب میں اپنی لیلا کے عشق کے اندر اتنا بے خبر ہوں کہ مجھے تیرا پتہ نہیں کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، تو تو اپنے حقیقی معبود کے آگے جب نماز میں کھڑا ہے اور وصل یار کی حالت میں کھڑا ہے، تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ میں تیرے سامنے سے گزر کے چلا گیا ہوں؟ ہائے ہائے، یہ ہے عشق، اور یہ ہے تصوف کا ایک مقام۔ تو اس کی بات کو پھر عاشق نے اپنے الفاظ میں ایک اور لکھا، شاعر نے بھی اس کو ربائی بنا کے قلم بند کیا۔ مجنوں نے کہا کہ عشق لیلا میں ہے میری حالت تباہ، عشق لیلا میں ہے میری حالت تباہ، وصل یار میں ہے غیر پر تیری نگاہ۔ اس شخص نے، مجنوں نے اس نمازی کو مخاطب کیا، یہ مل احسان کی تشریح کر رہا ہوں میں،
کہ تم ایسے عبادت کرو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو ایسے سمجھو کہ وہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھو نا، پھر تمہاری نماز میں تمہیں دکان یاد نہیں آئے گی، پھر تمہاری نماز میں تمہیں حساب یاد نہیں آئے گا، پھر تمہاری نماز کے اندر تمہیں اپنے جو ہے وہ کاروبار کے دھندے نہیں یاد آئیں گے، دنیا یاد نہیں آئے گی، پھر تمہیں صرف اور صرف تمہارا رب ہی تمہیں یاد آئے گا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ اس نے کہا عشق لیلا میں میری حالت تباہ، وصل یار میں تیری غیر پر نگاہ، کیا اسی کو کہتے ہیں راز و نیاز؟ بس نمازی دیکھ لی تیری نماز۔ تو ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہماری نمازیں کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، کس عالم کے اندر ہیں۔ آگے آئیے، چوتھا سوال اس شخص نے جو بشری لباس میں آیا، اس نے سوال کیا اخبرنی عن الساعہ، اللہ کے رسول مجھے قیامت کے متعلق خبر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جتنا اس سوال کا جواب سائل یعنی سوال کرنے والا جانتا ہے، اتنا ہی مسئول عنہ، جتنا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں کہ جتنا تو جانتا ہے قیامت کے بارے، اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب سرکار نے یہ جواب دیا، اب یہاں سے ایک شخص نے انگڑائی لی، اس نے انگڑائی لے کے کہا دیکھو حضور نے حضور سے سوال ہوا نا قیامت کا خبر دیجئے، حضور کو دیکھو قیامت کا علم نہیں ہے، حضور کو پتہ ہی نہیں ہے قیامت کب آئے گی، ورنہ حضور نے یہ کیوں جواب دیا کہ جتنا جو ہے وہ سوال کرنے والے کو پتہ ہے اتنا ہی مجھے بھی پتہ ہے۔ تو یہاں سے حضور کے علم غیب کی نفی کو پکڑا، جواب لے لیجیے مختصر طور پر تاکہ کہیں جواب دینا پڑے تو یاد رہے۔ حضور نے اس حدیث کے اس الفاظ کے اندر حضور کے علم غیب کی نفی نہیں ہے۔ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا مجھے غیب کا علم نہیں، حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نہیں جانتا قیامت کے علم کے بارے، بلکہ اس جواب سے تو سائل کا علم بھی ثابت ہو رہا ہے اور مسئول کا علم بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جتنا تو جانتا ہے اتنا میں بھی جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر لوگ قرآن کی ایک آیت اٹھاتے ہیں، ہمارا اس پر یقین ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کی بات ہے، ماؤں کے پیٹوں کے اندر، رحموں کے اندر کیا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، بارش کب برسنے والی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ یہ آیت پڑھ کے لوگوں کو گمراہ نہ کرو۔ کبھی بھی اہل سنت و جماعت مصطفیٰ کے علم غیب کو ذاتی نہیں مانتے ہیں، مصطفیٰ کے علم غیب کو اللہ کی عطا سے مانتے ہیں۔ میں تفسیر مظہری کو اٹھا کے دیکھا، تفسیر سابی کو اٹھا کے دیکھا، تفسیر جلالین کو اٹھا کے دیکھا، تفسیر روح المعانی کو اٹھا کے دیکھا، تفسیر ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھ کے دیکھا، سب نے ایک جواب لکھا کہ یہاں اللہ کا علم ذاتی طور پر مراد ہے۔ اگر کوئی بھی یہ کہے کہ یہ اس کی اپنی عطا، اپنی مرضی، اپنی کوشش سے خود بخود ذاتی طور پر یہ علم غیب اس کے پاس ہے، یہ یقیناً وہ شخص جھوٹا ہے۔ اور اگر اللہ جسے چاہے اپنے نبیوں میں سے یہ علم غیب عطا فرما دے، اس پر کوئی بعید نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ یہ 2 آیتیں میں نے علم غیب مصطفیٰ میں اللہ کی عطا سے جو علم ملتا ہے اس کے اس بات میں مختصراً جلدی پیش کر دی ہیں۔ آؤ ترمذی کی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کرنے والے صحابی رسول ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کے اندر آیا حضور نے فرمایا جس دن قیامت قائم ہوگی وہ دن جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ اور یہی نہیں، دوسری روایت بھی فرمایا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی وہ جمعے کا دن ہوگا اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت
وقت ہوگا جب قیامت قائم ہوگی. صرف سن نہیں بتایا اس لیے کہ سن پتہ چل جاتا تو پھر لوگوں کی حالت کا بھی پتہ تھا, وہ اسی سن کو صرف یاد رکھتے. اللہ اکبر, قربان جائیے. اور بے شمار ایسی علامات اور بے شمار ایسے ارشادات ہیں, جیسے حضور نے دجال کے بارے بتایا, حضرت عیسیٰ کے آنے کے بارے بتایا, حضرت امام مہدی کے آنے کے بارے میں بتایا, دابت الارض کے نکلنے کے بارے میں بتایا, یاجوج ماجوج کا تذکرہ فرمایا. اللہ اکبر, یہ سارے واقعات جو حضور نے ارشاد فرمائے یہ اللہ کی عطا سے علم غیب مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے. یہ موضوع اور ہے, چونکہ روایت کے الفاظ کے ساتھ مطابقت میں میں نے مختصر بیان کیا ہے, ورنہ علم غیب مصطفیٰ پہ بہت سی باتیں الگ موضوع کے طور پہ بیان ہوتی ہیں, لیکن وقت مختصر میں مختصر اس روایت سے پیغام تھا. پھر جب حضور نے یہ جواب دیا نا تو پھر اس شخص نے عرض کی جو بشری لباس میں آیا تھا, اس نے عرض کی یا رسول اللہ پھر مجھے قیامت کی نشانیوں کے متعلق کچھ بتلا دیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قرب قیامت کے اندر اس کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ جہالت کی کثرت ہو جائے گی. اور فرمایا ننگے پاؤں چلنے والے اور بکریوں کو پالنے والے بھی بڑی بڑی عمارتیں بنا کے ان پر فخر محسوس کریں گے. اللہ اکبر. اور یہ بھی فرمایا لونڈیاں اپنے مالکوں کو جنا کریں گی. سرکار علیہ السلام نے اس روایت کے اندر جب یہ ارشاد فرمایا اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں وہ سوال کرنے والا جو شخص آیا تھا جو بشری صورت کے اندر آیا, ثم انطلق, پھر وہ واپس چلا گیا. اور پھر جب وہ واپس چلا گیا تو سرکار علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میری جانب مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا اے فاروق اعظم کیا تمہیں پتہ ہے یہ شخص کون تھا؟ فاروق اعظم پتہ ہے یہ شخص کون تھا؟ تو حضرت فاروق اعظم نے کیا جواب دیا؟ سیدنا فاروق اعظم نے جواب دیا واللہ ورسولہ عالم, اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. اللہ قربان جائیے. سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں یہ جبریل امین تھا, آتاکم یعلمکم دینکم, یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا. اب آخری جملے ہیں, روایت ختم ہو گئی, سارا پروگرام پتہ چل گیا. جبریل کون ہے؟ کون ہے؟ فرشتہ, نور اور نوریوں کا سردار. جب جبریل امین نوریوں کا سردار فرشتہ ہو کر نور ہو کر امت کی تعلیم کے لیے بشری صورت کے اندر آ جائے تو اس کی نورانیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اگر اللہ کے نبی امت کی تعلیم کے لیے بشری جامہ زیب تن کر کے تشریف لے آئے تو مصطفیٰ کی نورانیت میں کیسے فرق پڑ سکتا ہے؟ بس جملہ ختم, بات ختم, تقریر ختم. وما علینا الا البلاغ المبین, سنتیں ادا کر لیجیے.